بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کے لیے ہر روز ایک سے ایک دردناک خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس دفعہ جو دردناک ترین خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ عمان نے امریکہ کو دکم پورٹ دے دی ہے کہ وہ اب اس کو ہر طرح سے استعمال کر سکتا ہے جنگ کے لیے، جنگی جنون کے لیے، اور اس کا اتنا زیادہ خطرہ مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر پاکستان اور چائنا کے لیے، کہ اس بدبخت سلطان قابوس بن سعد السعد نے مسلمانوں کے ہاتھ کاٹ کر امریکہ اور اسرائیل کے قبضے میں دے دیا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی شکست ہے، اتنی بڑی شکست ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پوری دنیا کی 90% تیل کی سپلائی جس جگہ سے گزرتی ہے، اب وہاں پر آ کر امریکہ بیٹھ گیا ہے، اور اس کے ساتھ اب ہونے کیا جا رہا ہے، اب بالکل سر پر کھڑی ہوئی ہے ہمارے وہ آخری جنگ، اور اربوں کی تباہی اس سے کیا ہوگی۔ ایک اینٹ سلامت نہیں رہے گی کسی بھی عرب کنٹریز کی سوائے مکہ مدینہ کے۔ سب سے پہلے آپ کو حدیثوں کا بتا دیں، پھر جو گوادر میں ہمارے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7059 میں درج ہے کہ عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب آ چکی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3351 میں درج ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جانب سے مسیح دجال آئے گا، اس کا ارادہ مدینے میں داخل ہونے کا ہوگا، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ پھر ابو داؤد کی حدیث نمبر 4265 میں درج ہے، ان قریب ایک فتنہ ہوگا جو پورے عرب کو گھیر لے گا، جو اس میں مارے جائیں گے جہنم میں جائیں گے، اس میں زبان کا چلانا تلوار چلانے سے بھی زیادہ ہوگا۔ اب جو حدیث شریف ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے، صحیح مسلم کی 3351، کہ دجال جو ہے وہ مدینہ آنا چاہے گا اور احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا۔ اگر ہم میپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ احد پہاڑ کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، صرف مکہ اور مدینہ یہ بچ جائیں گے، باقی کوئی ایریا نہیں بچے گا عرب کنٹریز کا جو دجال کے ہاتھ میں نہ آئے۔ اس حدیث کے مطابق کیا دبئی ہو، کیا شارجہ ہو، کیا قطر ہو، بحرین ہو، ریاض ہو، ایک ایک اینٹ جو ہے وہ دجال اسرائیل کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور وہ گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ بن کر رہے گا۔ اس حدیث کے مطابق صرف اور صرف مکہ اور مدینہ پر چونکہ فرشتے تعینات ہوں گے، اسی لیے کوئی بھی وہاں پر اٹیک نہیں کر پائے گا، اور وہاں پر قبضہ کرنے کی ان کی کوشش ساری ناکام ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ تمام تباہی جو ہے وہ عربوں کی اور مسلمانوں کی سر پر کھڑی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 1881 میں درج ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ اب یہ تو احادیث ہوگی، اب آپ سمجھ لیجئے یہ جہاں پر امریکہ آیا ہے، یہ آپ کے سامنے میپ چل رہا ہے، آپ اس کو اگر غور سے دیکھتے ہیں تو پورٹ آف دکم کے بالکل سامنے ہے کراچی۔ دیکھیے یہ جو کراچی ہے اور اس کے ساتھ جو گوادر ہے، یہ بیسیکلی آنے والے وقت کے اندر بہت بڑا جنگ کا میدان بننے جا رہا ہے۔ جنرل حمید گل نے اپنی وفات سے پہلے وارن کیا تھا کہ اصل لڑائی یہاں پر ہے۔ ایم کیو ایم کو کیوں کراچی پر لے کے آئے تھے؟ کیونکہ اصل لڑائی یہاں پر ہونی ہے کہ گوادر نہیں چاہتے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے، اسرائیل پہلے عمان میں آ چکا ہے، امریکہ آ چکا ہے، انہوں نے کیا ایران پر حملہ کرنا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے حملہ پاکستان پر کرنا ہے، اور یہاں سے جو گوادر کے تھرو ہم نے سپلائی لائن دنیا کو بھیجنی ہے، ایکچولی اٹیک اس پر ہے، اور یہ چائنا کی سپلائی لائن روکنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ میپ کو دیکھیں تو یہ پہلے کی سپلائی لائن ہے جو چائنا کی ہے، کتنا اوپر سے ان کو گھوم کر آنا پڑتا ہے، جبکہ گوادر سے وہ ڈائریکٹلی گلف کنٹریز کی طرف، اور پھر یہاں سے ہوتے ہوتے وہ آگے جائیں گے۔ اب یہاں سے اندازہ کر لیجئے اس وقت پورٹ آف دکم کے اوپر یہ امریکہ پوری جنگی وسائل کے ساتھ آ گیا۔ اب یہاں سے آ کر وہ پانی بند کر دیتا ہے یا روک دیتا ہے پانیوں کی سائڈ سے، تو آپ جا سکتے ہیں آگے؟ کوئی بھی نہیں جا سکتا، اور یہاں پر لڑائی کا میدان سجنے جا رہا ہے۔ پھر یہاں سے اگر آپ دوسرے میپ میں دیکھیں تو کتنی دور رہ گیا سعودی عرب۔ حدیث کے مطابق پورا سعودی عرب
قطر، بحرین، یو اے، دبئی، جتنی مرضی آپ بڑی برج الخلیفہ بنا لے، برج العرب بنا لے، ایک اینٹ سلامت نہیں رہنی. یہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے سوائے مکہ مدینہ کے. جب ڈاکٹر اسرار احمد گریٹر اسرائیل کی بات کرتے تھے اور پورے عرب کو للکارتے تھے کہ تم بدبخت ہو، تم لوگوں کی وجہ سے آج تباہی مسلمانوں پر آ رہی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر اسرار کی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے ڈاکٹر اسرار کو ہی بین کر دیا. ان کے لیکچرز عرب کنٹریز میں بین ہو گئے کیونکہ وہ ملوکیت کے خلاف بات کرتے تھے. آپ ذرا اس تصویر کو دیکھیے، یہ عمان کا سلطان اور نیتن یاہو. جب آپ کو یاد ہوگا حال ہی کے اندر جب عمر چیمہ سے لے کر طلعت حسین اور پاکستان کے تمام صحافی جنہوں نے پاکستان پر الزام لگایا کہ جہاز اسرائیل کا پاکستان ہے، جو کہ بعد میں جعلی خبر بھی ثابت ہوئی، وہ ایکچولی عمان گیا تھا. اور آپ ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھیں، عمان کا جو سلطان ہے اس کی حالت دیکھیے آپ. 78 سال اس کی عمر ہے، صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے وہ اسرائیل کے قدموں میں گر گیا. اور یہاں پر اسرائیل کے پرائم منسٹر کی ذرا باڈی لینگویج دیکھیے، وہ ان کے اوپر تھوکتے ہوئے انداز کے اندر نظر آ رہے. اس کی اسمائل کہہ رہی ہے کہ تباہی تمہارے سر پر کھڑی ہے. آپ جتنا مرضی روک لے چیزوں کو، آپ کیا روک سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب انہوں نے آخری مرتے مرتے صرف اپنا اقتدار بچانے کے، 78 سال تمہاری عمر ہے، کتنی دیر تم اور جی لو گے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن پاکستان کو بربادی تباہی کے راستے پہنچا دیں گے. اب چائنا کی جو سپلائی لائن جانی ہے دنیا میں، یہاں سے پوری دنیا کی 90% پیٹرول کی، آئل کی سپلائی لائن جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اب انہوں نے یہ بھی بند کر دیا. اب سیدھا گوادر پر حملے کی انہوں نے تیاریاں کر لی ہیں، جو کہ آنے والے وقت میں ورلڈ وار 3 کی طرف پیش قدمی ہے، کیونکہ روس پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا، انڈیا، اسرائیل اور امریکہ وہاں سے لڑیں گے، اور پاکستان کے ساتھ روس ہوگا اور چائنا ہوگا. یہ لڑائی کی شروعات ہے. اور دوسروں کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہمارے اپنے ہی عمان نے مسلمانوں کے ہاتھ کاٹ کر اسرائیل اور امریکہ کے قدموں میں گرا دیا. اب وہاں پر جنگی اڈے بنیں گے اور جنگ کی تیاریاں شروع ہوں گی. دوستو، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.